مبارک ہو 22 رجب الامرجب ولادتن فرخند امام جعفر صادق پر الفاظ کا معاصر اور جامع مضمون اردو مقدمہ اسلامی تاریخ کے روشن ستاروں میں امام جعفر صادق کا نام نہایت بلند و درخشاں ہے۔ اب کا دور حیات صرف ایک فقہی شخصیت مذہبی رہنما کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ایک جامع علمی اخلاقی اور روحانی شخصیت تھے جنہوں نے اسلامی فقہ، کلام، تفسیر اور سورۃ النبیہ کی روشنی میں علم و ہدایت کے بے شمار موتی پیش کیے۔ 22 رجب الامرجب جیسے مبارک دن پر ان کی ولادت عام مسرت کے ان اوراق زندگی کو یاد کرنا ہمارے لیے خوشی، عرفان اور عمل کی دعوت ہے۔ یہ مضمون امام جعفر صادق کی زندگی، علمی خدمات، دینی و اخلاقی پیغام اور رجب الامرجب میں ان کے احترام و عظمت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ عملی سبق اور روحانی رہنمائی بھی پیش کرتا ہے۔ ولادت اور خاندانی امتداد امام جعفر صادق خاندان پیغمبر کی برگزیدہ نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اب کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے اور اب کی نسبت نبوت کے راستے سے جڑی ہوئی تھی۔ اس مقدس خاندان کی پرورش میں اپنے بچپن ہی سے وہ تربیت اور وہ اخلاقی اقدار حاصل کیں جو بعد ازاں اب کی علمی اور عملی زندگی میں عیاں ہو۔ والدین، رشتہ دار اور اساتذہ نے آپ کو ایسی بنیادوں پر کھڑا کیا جو آپ کو نہ صرف فقہ و علم بلکہ پاکیزگاں کردار اور خلوص نیت کا نمونہ بناتی تھیں۔ 22 رجب کے دن جب آپ کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے تو یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ برکت، ہدایت اور امید کا پیغام بھی ہے۔ علم و فقہ ایک انمول میراث۔ امام جعفر صادق کو فقہ و علم دین کا ایک عظیم استاد سمجھا جاتا ہے۔ اپنے فقہی مسائل کو نہایت عمیق انداز میں سمجھایا اور کئی جدید اور پیچیدہ معاملات میں مسلم معاشرے کو رہنمائی فراہم کی۔ امام صادق نے روایت و عقل کو ایک ساتھ جوڑا، حدیثوں کی صحیح تشریح کی اور عقلی دلائل کے ذریعے شریعت کے مقاصد کو واضح کیا۔ ان کے فقہی اصولوں میں عدل، حکمت اور رحمت کی جھلکیاں نمایاں ہیں۔ اپنے فقہی بحثوں میں اختلاف رائے کو علمی گفتگو کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کی اور اپنے شاگردوں کو معاملہ فہم اور مصلحت کا درس دالم حلقے اور شاگردان امام جعفر صادق کے مدرسے سے بہت سے نامور علماء امت نے فیض حاصل کیا۔ ان کے ہاں نہ صرف فقہ کی تعلیم ہوتی بلکہ فلسفہ، اخلاق، طبیعیات اور مختلف علوم عقلیہ کا بھی مطالعہ ہوتا تھا۔ ان کے کئی شاگرد بعد میں علمی و دینی میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ امام کی وسعت نظر اور علمی رویے کا نتیجہ تھا کہ اپنے مختلف شعبہ علم کو فروغ دیا اور اپنے علم کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ تقوی کردار اور اخلاقی تعلیمات امام جعفر صادق کی ذاتی زندگی تقوی، سادگی اور خدا خوفی کا روشن نمونہ تھی۔ اپنے نہ صرف علمی خیالات دیے بلکہ اخلاقی تربیت کا بھی عملی مظاہرہ کیا۔ اب کے اقوال اور اعمال میں اخلاص، عبادت، بردباری، صبر اور عاجزی کی قدروں کی تبلیغ نمایاں تھی۔ امام نے معاشرتی انصاف، حقوق مخلوق اور محتاجوں کی مدد کی اہمیت پر زور دیا۔ اب کے نزدیک علم کا اصل مقصد انسان کو بہتر بنانا اور معاشرے میں بھلائی پھیلانا تھے۔ عبادات اور روحانی پہلو رجب الامرجب جیسا مبارک مہینہ عبادت، تہجد، توبہ اور فکر الہی کے لیے خاص اہتمام کا متقاضی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق نے روحانیت اور عبادت کو صرف نام و رسم تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے روزمرہ زندگی میں نافذ کرنے کی تلقین کی۔ اپنے نماز، روزہ، ذکر اور دینی فرائض کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ وہ انسان کی اندرونی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ آپ کی تقاریر میں مراقب الہی اور دل کی صفائی پر کثیر توجہ ملتی تھی۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو 22 رجب الامرجب کے دن ہمیں عمل کی تحریک دیتی ہیں۔ علمی تنقیح اور کلامی رجحان امام جعفر صادق زمانے کے علمی ماحول میں کلام اور تفسیر کے شعبوں میں بھی نمایاں رہے۔ اپنے مذہبی دلائل کو منطقی انداز میں پیش کیا اور تھیولوجی میں دلیل و برہان کی اہمیت تسلیم کی۔ اس کی بدولت اب کے علمی مباحث نے اہل علم میں قدر و منزلت حاصل کی اور مختلف مکاتن فکری کے بین معقول گفتگو کا دروازہ کے ولایت کی علمی میراث نے بعد کے علماء کو بھی مفکرانہ انداز اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ علم و معرفت کا معاشی و سماجی مرتبہ امام جعفر صادق نے علم کو محض علم قرار نہیں دیا بلکہ اسے معاشرتی فلاح کا ذریعہ بنایا۔ اب نے فقہی احکام کے ذریعے معاشرتی نظام کی تنظیم، خاندانی زندگی کی مضبوطی اور اقتصادی انصاف کی اصولوں پر روشنی ڈالی۔ اب کے بتائے ہوئے اصول معاشرے میں مساوات، حقوق، غربا
اور محتاجوں کی حمایت کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اب کے افکار میں علم اور عمل دونوں کا ملاپ نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب کی تعلیمات آج بھی سماجی اصلاح کے لیے قابل عمل ہیں۔ رجب الامرجب میں خاص عبادات اور رسومات۔ رجب الامرجب کا مہینہ اسلامی سال میں اہمیت کا حامل ہے اور اس کے مختلف دینی اور روحانی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ 22 رجب جیسے مواقع پر امام جعفر صادق کی ولادت اور ان کے متعلق مراسم میں قرآن خوانی، درود و سلام، نعت خوانی اور محافل ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ معاشرتی سطح پر بھی ان مواقع پر خاندانی میل جول، صدقات اور غریبوں میں راشن، مالی مدد تقسیم کرنے جیسے اعمال کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ یہ اجتماعات نہ صرف خوشی کے مناظر ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور محبت کے پھیلاؤ کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ امام جعفر صادق کا عملی پیغام برائے جدید معاشرہ۔ آج جب ہم جدید مسائل، اخلاقی بحران اور علمی انتشار کا سامنا کرتے ہیں تو امام جعفر صادق کی تعلیمات ہمارے لیے مشن رہنمائی ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اب کا ذورن فکر ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان اور علم کو علیحدہ نہ سمجھیں، علم دین، عقل و دلیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسرا، اب کی اخلاقی تربیت بتاتی ہے کہ سماجی انصاف، رحمت اور حقوق انسانی کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ تیسرا، اب کی تاکید برعمل اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ علم کا حقیقی مقصد دوسروں کی فلاح و بہبود ہے، نہ کہ محض ذاتی نام و شہرت۔ ہمارا فرائض اور عملی انج 22 رجب الامرجب کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم امام جعفر صادق کی سیرت سے سبق حاصل کریں اور اپنی روزمرہ زندگی میں انہیں نافذ کریں۔ ایک، علم حاصل کریں اور اس کا مقصد انسانیت کی خدمت بنا، اخلاق و تقوی کو اپنی اولین ترجیح بناست، امانت اور عاجزی کو اپنا، محتاجوں اور مظلوموں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات کو روزمرہ کا عمل بنا، علمی بحث و تحقیق میں شائستگی اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اخلاقی دائرہ کار کا خیال رکھیں۔ 5، اپنے گھر اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں، رشتہ داروں کے حقوق نبھائیں۔ امام جعفر صادق کی علمی اور فقہی میراث کا تسلسل اب کی تعلیمات نے بعد ازاں آنے والے فقہی اور اصولی مذاہب پر گہرے اثرات ڈالے۔ امام جعفر صادق نے ایک مضبوط علمی روایت قائم کی جس نے نسل در نسل علمی و فقہی تحریروں، درس و گفتگو اور مدارس کی شکل اختیار کی۔ اب کے بعض مباحث آج کے دور میں بھی تحقیق و تدریس کا موضوع ہیں۔ یہ اسی علمی عمارت کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے جو اپنے تعمیر کی تھی، روحانی تاثر اور مانوی پیغام۔ ولادت امام جعفر صادق ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ علم اور روحانیت ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ تکمیل کا ذریعہ ہیں۔ 22 رجب الامرجب جیسے دن ہمیں قلبی تطہیر، اللہ کی یاد اور نیک اعمال کی طرف مائل کرتے۔ امام صادق نے اپنے کلام اور عمل سے یہ ثابت کیا کہ حقیقی علم وہ ہے جو قلب کو نرم کرے اور انسان کو اعلیٰ اخلاق کی جانب راغب کرے۔ خاتمہ 22 رجب الامرجب پر امام جعفر صادق کی ولادت کی یاد منانا نہایت مبارک اور معنی خیز بات ہے۔ یہ دن ہمیں نہ صرف تاریخ کی داستان سناتا ہے بلکہ ایک علمی، اخلاقی اور روحانی سفر کا آغاز بھی تجویز کرتا ہے۔ امام جعفر صادق کی زندگی سے ہمیں علم کے ساتھ اخلاق، عقل کے ساتھ ایمان اور تحقیق کے ساتھ عاجزی کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو محض تاریخی یاد دہانی کے طور پر نہ رکھیں بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی، تعلیمی سرگرمیوں اور معاشرتی رویے میں نافذ کریں۔ اس طرح ہم امام صادق کی حقیقی سنت کو زندہ رکھیں گے، سنت جو علم، عدل اور رحمت کی بنیاد پر ایمان کو آگے بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام جعفر صادق کی علمی اور اخلاقی رہنمائی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور 22 رجب الامرجب کے اس مبارک موقع پر ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح اور دوسروں کی خدمت میں پیش قدمی کرنے کی توفیق دی۔ میں 22 رجب الامرجب نعازن امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تعارف: رجب الامرجب مسلمانوں کے مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جس میں کئی عظیم، المناک اور مبارک واقعات پیش آئے۔ آواس مہینے کی مخصوص تاریخیں ہمارے دینی تقویم میں گہرا مقام رکھتی ہیں۔ 22 رجب الامرجب کو بعض روایات و اعتقادات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب نیاز اور خصوصی مناسبت کا ذکر ملتا ہے۔ اس مضمون میں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت، ان کی علمی خدمات، ان کے اخلاقی و روحانی نقش، 22 رجب الامرجب کی اہمیت اور اس دن پڑھنے والے نیاز، دعا و اعمال پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ولادت اور ابتدائی زندگی: امام جعفر صادق علیہ السلام اسلام کے چھٹے امام ہیں۔ اب پاک خاندانی سلسلے اہل بیت النبوت اور اہل علم و تقوی کے مشہور
ستون تھے اب کی ولادت اور ابتدائی زندگی کے حالات رہنما مسلمانوں کے لیے مشن را ثابت ہوئے، اپنے علم و شریعت میں وہ مقام حاصل کیا جو اب کے زمانے کے عالموں کے لیے باعث حیرت تھا۔ آپ نے نہ صرف فقہ، حدیث، تفسیر اور عقائد میں گراں قدر خدمات انجام دیں بلکہ علم کائنات، فلکیات، طب اور دوسرے عملی علوم کی طرف بھی توجہ دی، جس کے نتیجے میں اب کے مکتب سے بے شمار عظیم شخصیات نے تربیت پائی۔ علمی مقام و خدمات امام جعفر صادق علیہ السلام کو اہل تشیع و اہل سنت دونوں میں ایک ممتاز حکیم اور عالم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب کا میمدال رسین علم ہزاروں شاگردوں کا مرکز تھے۔ آیت نے اسلام کی فقہی روایت کو منظم کیا، اخلاق مذہبیات میں اعتدال کی روشنی ڈالی اور فقان جعفری کی بنیادیں مضبوط کاس طرح احادیث نبویہ کو جمع و ترتیب دینے میں آپ کا کردار نمایاں ہے۔ کی سیرت و سخن میں عملی عقل اور روحانی بصیرت کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اخلاق اور تزک نفس امام جعفر صادق علیہ السلام نے اخلاق و تزک نفس پر خاص زور دیا، اپنے تقوی، پرہیزگاری، بردباری، حلم اور عدل جیسے اسلامی اوصاف کو اپنی تعلیمات کا محور بنایا۔ اب کے کئی فرمان آج بھی انسانوں کو نفس کی تربیت اور باطنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ امام کی سادگی، انکساری اور عوام سے محبت ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے۔ اپنے علم کو صرف علمی مقام نہیں سمجھا بلکہ اسے عملی زندگی اور اخلاقی کمال کے حصول کا ذریعہ قرار داروہاند۔ عرفان اور نیاز کی اہمیت اسلامی روایت میں نیاز اور دعا کا مقام بہت بلند ہے۔ نیاز اللہ سے قرب کا ذریعہ، دل کی صفائی اور روح کی تسکین کا وسیلہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات میں دعا و نیاز کو مرکزی اہمیت حاصل رہی۔ اپنے احکامات اور روایات کے ذریعے بندوں کو یہ سکھایا کہ دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی خلوص نیت اور اللہ کے حضور مکمل توکل کا نام ہے۔ اس روش الہی کے مطابق خاص دن اور راتوں میں کی جانے والی عبادتیں اور نیازیں روح کو تازگی دیتی ہیں اور انسان کو رحمت الہی کے قریب کرتی ہے۔ 22 رجب الرجب کی خصوصیت اور عوامی عقیدت اگرچہ مختلف علاقوں میں مقدس تاریخوں سے متعلق مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں، 22 رجب کو بعض حلقوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تعلق کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ عوامی عقیدت و محبت کے تحت اس دن کو محافل ذکر، مجالس نیاز اور دعاؤں کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ یہی ذہنی و روحانی آمادگی کئی مومنین کو اس دن خصوصی عبادات میں مصروف رکھتی ہے۔ نیاز امام جعفر صادق نمونہ نیاز یعنی اللہ تعالیٰ سے خصوصاً امام معصوم کی وساطت پر مانگنا، اس میں خلوص نیت، توسل اور دعا کی تاثیر شامل ہوتی ہے۔ ذیل میں ایک نمون نیاز پیش کیا جا رہا ہے جو 22 رجب الرجب کو پڑھا جا سکتا ہے۔ نوٹ: یہ متن عمومی ادائیگی کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی مخصوص روایتی متن مسجد/مرکز کی مخصوص دستاویز چاہتے ہیں تو اسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ نمون عازمسم اللان الرویہمن الرویہم اللو آموے سلنو اویل مائموید وائل مائمویدی اللو آموے نو اسنلا کے بنہیکنو ہیبن کے نبناو کے مائموید سلوے اللہ اویل آن وائلان واسلوے میں وابنہیکنو ایاموید نیا اسفنیا کے ایم جے افرن السودکن اویل آن السویلیم ان تافرنجے اینو کالیو ایم واغیم و انت غفنرے لنزاناؤبن و انتانور قیلبن نان ناورن الرزن لا ازابلا۔ یہاں خاص مناجات اگھر کے بڑوں کی ہدایت شامل کی جا سکتی ہے۔ الواموے ننو استے شفناب کے آلیہ کے بنو اسن لتنے نما و اسیلا کے بنزن کرنے نما ان تائجن لیلن الخیر فن الدعان آوائلن خنرین امنا آربوے المیہ عملی آداب و ترا ادا ایک صفاق نیت۔ نیاز کی پہلی شرط خلوص قلب ہے۔ اس دن قبل از نماز بعد از نماز 1 گھنٹہ مختص کر کے دل کی حالت کو صاف کریں۔ 2 وضو اور پاکیزگی، جسم و لباس کی صفائی کو مقدم رکھیں۔ روحانی پاکیزگی کے لیے چھوٹے وقت کا اذکار کریں۔ 3 استغفار و توبہ، قبل از دعا کے استغفار پڑھیں تاکہ دل کی رکاوٹیں دور ہوں۔ 4 اقرار گناہ، دل میں جو احساس جرم ہے اسے اللہ کے حضور پیش کریں اور سچی توبہ کریں۔ 5 استعانت از امام معصوم کی وساطت سے دعا مانگیں کیونکہ وساطت ایمان کو تقویت دیتی ہے اور دعا میں روحانیت کا اضافہ کرتی ہے۔ 6 ثواب کی نیت، اپنی نیاز کو کسی علمی افقی فائدے کے لیے مخصوص کریں، مثلاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر صدقہ کسی دینی کام کے لیے وقف کریں۔
قصص اور واقعات امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے ایسے مناقب و کرامات بیان ہوئے جو لوگوں کے ایمان کو قوت دیتے ہیں۔ اب کی سخاوت، عدل اور حکمت کے قصص اہل علم و عوام میں مشہور ہیں۔ ان واقعات کو سن کر مومنین کو یہ قوت ملتی ہے کہ علم و تقوی کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ 22 رجب الرجب کے موقع پر ان قصص کا تذکرہ محافل ذکر میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ امام کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں، اور نیاز کے اجتماعات منعقد کیے جاتے۔ بعض علاقوں میں امام کے نام پر نذرانہ صدقہ کیا جاتا ہے، بلکہ تعلیمی اداروں، مدارس اور مساجد میں علمی اجتماعات، موضوعی تقریریں اور بچوں کے لیے دینی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان رسوم کا مقصد نہ صرف عقیدت کا اظہار ہے بلکہ آئندہ نسلوں میں دینی شعور منتقل کرنا بھی ہے۔ نیاز کے بعد کے اعمال: نیاز کے بعد مستحب ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں، صدقہ و خیرات، قرض فوہ یتیموں اور محتاجوں کی مدد کریں، قریبی رشتہ داروں سے صلح و رحمدلی کا اظہار کریں۔ یہ اعمال نیاز کی برکت کو ظاہر کرتے ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ خلاصہ و نتیجہ: 22 رجب الرجب ایک ایسا موقع ہے جب مومنین امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت، تعلیمات اور روحانی مقام کو یاد کرت بڑھیے ہیں۔ نیاز کا پڑھنا، ذکر مصیبت اور دعاؤں میں امام کی وساطت اختیار کرنا ہمیں اپنی روحانی ضروریات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم و اخلاق کو ایک ساتھ جوڑا اور ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ علم کو اخلاقی بنیاد کے ساتھ اپنائیں۔ آخری کلمات کے طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ نیت کی صفائی، دعا میں خلوص اور عملی زندگی میں امام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ 22 رجب الرجب کو محض ایک تاریخ کے بجائے ایک زندہ پیغام سمجھ کر اپنائیں۔ علم، تقوی، عدل اور محبت اہل بیت۔ دعائے اختتامیہ نمونہ: العاموے سلنو اویل مائموید و علم مائموید اوے جائلنیام نہ اسہ آب ننما اوے منات ہلوب کے باولن الحقن وائل آنلم اوے بل نیام نہ لیدان کے رمیات شفن سادابرنیا اوے تانورا قال او بنیہب نانوین کے الیوتن لائتیفن امن آربوے المنینو۔ یہ مضمون عمومی رہنمائی اور دعائیہ مواد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی متن کو مزید مفصل انداز میں وسعت دے دوں، مثلاً امام کی روایات کا حوالہ، مخصوص نیاز کے روایتی الفاظ کسی مخصوص علمی حوالہ کا اضافہ کر دوں۔ 22 رجب الرجب نازن امام جعفر صادق مبارک تعارف: اسلامی تاریخ میں رجب الرجب کا مہینہ بے حد محترم اور مبارک سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر آنے والے مختلف ایام و مناسبتوں میں مومن اپنے رب سے خصوصی تعلق قائم کرتے ہیں، نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اولیاء کرام کی یاد میں اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں۔ 22 رجب الرجب اگرچہ بعض روایات میں مخصوص واقعات سے منسوب ہے، مگر اس دن کو امام جعفر صادق کی عظمت اور ان کے علمی، اخلاقی اور روحانی خدمات کو یاد کرنے کا ایک موقع بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد یہی ہے کہ 22 رجب کے دن کی مناسبت سے امام جعفر صادق کی شخصیت، ان کی تعلیمی خدمات، ان کے اخلاقی اصول اور اس دن کے تعلق میں کی جانے والی نیاز، دعائیہ محفل، مناجات اور نظر و نیاز پر روشنی ڈالی جائے۔ امام جعفر صادق مختصر تعارف: امام جعفر صادق اسلامی تاریخ کے وہ عظیم ازمہ ہیں جنہوں نے دینی علوم، فقہ، علم، الکیمیہ، فلسفہ اور اخلاق میں بلند مقام حاصل کیا۔ آپ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں اور آپ کا علمی و فقہی مرتبہ اتنا بلند تھا کہ آپ کے دربار سے نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت اور دیگر مکاتن فکر کے بہت سے علماء کرام نے فیض پایا۔ اپنے علم حدیث، علم تفسیر اور اصول فقہ کے شعبوں میں جو خدمات انجام دیں وہ آنے والی صدیوں کے علماء کے لیے مشن راہ بنے۔ امام جعفر صادق کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو ان کا عملی تقوی اور اخلاق حسنات عائب کی سادگی، عدل و انصاف اور غریب و مفلس کے لیے ہمدردی نے آپ کو عوام کے دلوں میں مقام خاص دا۔ اس لیے لوگ نہ صرف آپ کے علمی حلقہ میں بیٹھتے بلکہ آپ کے اخلاق و کردار کے نمونے کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے۔ علمی خدمات اور میمدال رسین جعفری: امام جعفر صادق نے ایک ایسا علمی ماحول قائم کیا جسے بعض لوگ مدرسہ جعفر کہتے ہیں۔ اس مدرسے میں فقہ، حدیث، تفسیر، علم، الکیمیہ، نجوم اور فلسفہ جیسے موضوعات پر گہرائی سے تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ کے صحابہ و شاگردوں میں ایسے نام شامل ہیں جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے مذہبی و علمی رہنما کے طور پر خدمات انجام دیں۔ امام کے دسترخوان علم سے جنہوں نے استفادہ کیا وہ مختلف
مسالک اور مکاتب فکر میں منتشر ہو گئے، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اب کا علم محض ایک مخصوص فرقہ تک محدود نہ تھا، بلکہ اس نے اسلامی علمی ورثے کو عمومی طور پر سینچا۔ 22 رجب الرجب، روحانی معنی و اہمیت۔ رجب کا مہینہ اللہ کے قرب کے نزدیک ہونے، نفلی عبادات اور سنتوں کو زندہ رکھنے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ 22 رجب کو جو لوگ امام جعفر صادق سے منسلک کرتے ہیں، وہ اس دن کو علم و عمل کی یاد منانے، امام کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے اور معاشرے میں اخلاقی اصلاحات کی طرف توجہ دلانے کا دن تصور کرتے ہیں۔ اس دن عموماً مسجدوں، حسینیہ جات اور اذانگاہی محافل میں امام صادق کی سوانح حیات، ان کے اخلاقی اقوال اور ان کے علمی مناقشات پر گفتگو کی جاتی۔ علاوہ عظیم نیاز، دعا و مناجات اور نظر و نفل کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، تاکہ عوام الناس اخلاق و عمل سے روشناس ہوں اور امام کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب پائیں۔ نازن امام جعفر صادق طریقہ روح اور مقصد۔ نیاز کا مطلب صرف کھانے کی نظر نہیں، بلکہ روحانی و دعا اہتمام بھی ہے۔ نیاز میں 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں: 1 یاد و تصور امام صادق کی سیرت اور ان کے اقوال کو یاد کرنا، ان کے اخلاق کو عملاً اپنانے کی نیت کرنا۔ 2 دعا کیفیت اللہ سے خیر و برکت، علم کی روشنی اور امت کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ 3 نظر و صدقہ، محتاجوں کی مدد، یتیموں کی کفالت اور مساجد و مدارس کے لیے نظر کرنا، تاکہ علمی و سماجی کاموں کو فروغ ملے۔ نیاز کی محفل میں قرآنی تلاوت، مناجات، نعت رسول میراثی اور امام صادق کی شان میں خاکساری کے نغمات شامل ہوتے آؤ۔ محفل کے آخر میں دعا کی جاتی ہے، جس میں امام سے واسطہ دے کر عاجزی و دردمندی کے ساتھ اللہ سے رحمت و مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کے اقوال اور عملی رہنمائیاں۔ امام جعفر صادق کے بہت سے اقوال ہیں جو آج بھی معاشرتی و دینی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ علم کی قدر و منزلت۔ امام نے ہمیشہ علم کو انسان کی حقیقی شرافت قرار دیا اور اس کے بغیر تقوی و عمل کو نامکمل سمجھن۔ خلاق حسنا، اپنے سادگی، بردباری، سچائی اور عدل پر زور دیا۔ علمی گفتگو اور احترام۔ مخالف اب کے حلقات میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا، مگر اپنے ہر ایک کو سننے اور بحث میں احترام کرنے کی تلقین کا سماج، انصاف، مسکین، یتیم اور بیوہ کا خیال رکھنا امام کا خاص وصف تھا۔ یہ اقوال اور اصول 22 رجب کے موقع پر ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے روزمرہ زندگی میں امام کے ان اصولوں کو نافذ کر رہے ہیں؟ نیاز کے عملی نکات کس طرح منظم کریں؟ 1 لامسین تربیتی کا انعقاد۔ جعفر صادق کی سوانح اور ان کے حالات زندگی پر مختصر لیکچر رکھیں، مخصوص نکات پر روشنی ڈالیں جو عملی زندگی میں اپنائے جا سکیں۔ 2 مشترکہ تلاوت و مناجات، محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد مناجات اور دعائیں شامل کریں۔ 3 سماجی فریضہ، علاقہ کے مستحق لوگوں کے لیے کھانے آراشن کی تقسیم کریں۔ 4 علمی امداد، علاقے کے بچوں کے لیے تعلیمی اسکالرشپس، مدرسے کے لیے چندہ جمع کریں۔ 5 خیرات و صدقات، محفل کے شرکا سے مخاطب ہو کر عملی صدقات کی ترغیب دیں، تاکہ محفل کا روحانی ثمرہ دنیاوی کاموں میں بدل جائے۔ نمون نیاز، 1 دعا/مناجات کا نمونہ۔ اللواموے سلن اویل مائموید وائل مائموید ذات پاک، ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے امام عالی مقام جعفر صادق کی برکتوں سے نور ہدایت عطا فرما، ہم علم نافع سے سرفراز کر ہمارے دلوں میں اخلاص اور ہمارے عمل میں صدق و راست بازی پیدا فرما، محت تاجوہے کو رزق عطا فرما، یتیموں کی کفالت کے لیے ہمیں توفیق دے اور امت کو وحدت و اخوت کی راہ دکھائے رہیں۔ امام صادق کی شفاعت قبول فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دیا میں۔ امام جعفر صادق کی تعلیمات کا معاشرے میں اطلاق۔ امام کی تعلیمات کا مقصد معاشرے کو علم، عدل اور اخلاق کی بنیاد پر استوار کرنا۔ تیان کی فکر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابط حیات ہے جس کا مقصد انسانی فلاح و بہبود ہے۔ اگر ہم امام جعفر کی تعلیمات کو اپنے تعلیمی اداروں، فقہی مباحثوں اور سماجی خدمات میں رائج کریں تو معاشرہ زیادہ متوازن اور باہمی احترام والا بن سکتا ہے۔ اختتامیہ 22 رجب الرجب جیسے مواقع ہمیں اپنے بزرگوں، اولیاء اور علماء کے نقش قدم کو یاد رکھنے اور ان کی تعلیمات کو عملی زندگی میں وارد کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے ہمیں علم، اخلاق اور سماجی خدمت کا ایسا پیغام دیا ہے جو آج کے دور میں بھی پوری امت کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ نیاز کا اہتمام صرف ایک رسم نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے
جو فرد و معاشرہ دونوں کو بہتر بنانے کا وعدہ کرتا ہے اکا ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں امام جعفر صادق کے اخلاق و عمل پر چلنے کی توفیق دے، ہماری محافل و نیاز کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو علم، محبت اور اخلاص سے منور کریال سلام علیک ابا عبداللہ حسن مناسب عنوان نوٹ برائے محافل اس مون کو محفل نیاز کے لیے بطور خطبہ تقریر استعمال کیا جا سکتا ہے، نیز اس میں شامل نمون دعا کو محفل کے آخر میں پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید برہا محفل میں علمی حوالہ جات اور روایات شامل کرنے سے اس کا اثر بڑھ سکتا ہے، مگر حوالہ جات شامل کرتے وقت معتبر کتب و روایات کی تصدیق ضروری ہے یا مضمون الفاظ کے ہدف کے مطابق طویل اور مفصل انداز میں ترتیب دیا گیا ہے تاکہ محفل نیاز تقریر یا طبعی اشاعت کے لیے موزوں ہو۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص مادہ حوالہ جات مخصوص روایات کے ساتھ اور بھی تفصیلی بنا دوں گا۔